اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ درود پڑھیں بلند آواز۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ درود پڑھیں بلند آواز۔ دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات، آپ سب کا اس صف اعضا پہ آیا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ رب کونین سید کونین کے صدقے میں بانیان مجلس معاونین مجلس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ میرا بادشاہ آمین ضرور کہیے گا، کسی بھی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ میرا مالک جتنے حاضرین ہیں جو شرعی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ میرے کریم اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ اس خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں میرا کریم مالک ان کے درجات بلند فرما۔ میرے کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ جتنی دعائیں میرے ذمہ ہیں اور جتنی صدات و عظام کی شرعی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ میرے کریم اللہ شاہ صاحب کے صاحبزادے جناب سید فرحان شاہ صاحب کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرما، کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ میرے کریم اللہ ان کی محافظت فرما۔ میرے کریم بادشاہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ آمین ضرور کہنا۔ میرے کریم اللہ میرے بار میں آقا کو اذن ظہور عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لے مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ موالیان حیدر قرار عزاداران محسن انسانیت، حکم کی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا۔ یہ رہی سنی کتاب، یہ رہی شیعہ کتاب۔ بات کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے۔ 2-4 منٹ میں تمہید میں آپ کے لوں گا، اگر آپ کی توجہ ہوئی تو ایک جامع مضمون آپ کے حوالے مختصر سے وقت میں میرے معزز سامعین کریں گے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے بنی آدم پہ کرم کیا
قرآن ہے میرا بیان نہیں۔ تمہید میں بڑی خوبصورت آپ کی سماعت ہے، ساتھ دیجئے گا۔ ہم نے اس انسان پر کرم کیا۔ کیا کرم کیا؟ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس انسان کے لیے سواریاں مسخر کی، خشکی پر، تری پر، یعنی اس انسان کو قبلہ ہم نے عزت دی۔ قرآن ہے شاہ صاحب، بیان نہیں۔ ہم نے اس انسان کو اتنی عزت دی، اتنا صاحب عزت بنایا کہ ہم نے اس کے لیے سواریاں مسخر کی۔ یعنی اس آیت سے مطلب اس وقت کے حیوانات تھے، گھوڑے، خچر، اونٹ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے یہ مسخر انسان کے لیے کی، یعنی یہ انسان کی سواریاں بنائیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں انسان کی عزت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے انسان ہم نے تجھے عزت یہ دی، ہم نے تمہیں سواریاں عطا کی۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اس انسان کو یہ عزت دی کہ اسے طیب رزق عطا کیا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے کہا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ میرا بیان نہیں، قرآن ہے میرے محترم سامعین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے انسان تجھے ہم نے اتنا صاحب عزت بنایا، اتنا صاحب عزت بنایا کہ ہم نے تمہیں شامل مخلوق نہیں بنایا، اشرف مخلوق بنایا۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت آپ کی توجہ ہے، قرآن ہے میرا بیان، ماشاءاللہ۔ اے انسان تیری عزت یہ کہ طیب رزق دیا، تیری عزت یہ کہ تمہیں سواریاں دیں، پھر تیری عزت یہ کہ تجھے ہم نے ساری مخلوق سے افضل بنایا، ساری مخلوق سے افضل بنایا۔ انسان کی عزت کا قبلہ شاہ صاحب تذکرہ کرنے کے بعد حیدری صاحب اللہ نے پھر ارشاد فرمایا، یوم، فوراً اگلی آیت میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اے صاحب عزت انسان ہم تجھے روز محشر تیرے امام کے ساتھ بولائیں گے۔ بھائی جاگیے گا نیاز مولا، قرآن نے انسان کی عزت و عظمت و توقیر بیان کرنے کے بعد فوراً ذکر امام کو ذکر انسان کے ساتھ مربوط کر کے اس انسان کو سمجھایا ہے، اے انسان تو ہدایت لینے والا ہے، امام ہدایت دینے والا ہے، تو ہدایت لینے والا ہے، امام ہدایت دینے والا ہے۔ جب تو ہدایت لینے والا اتنا صاحب عزت ہے، اتنا صاحب توقیر ہے، اتنا صاحب فضیلت ہے، تو پھر سوچ کے روز محشر ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب طے تمہیں کرنا ہے کہ روز محشر کس امام کے ساتھ آتے ہو، کوثر پینے والے کے ساتھ آتے ہو یا کوثر پلانے والے کے ساتھ؟ آپ جی ہیں جی، آپ سلامت رہیں، توجہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں عزت انسان کا تذکرہ کیا، کیا انسان ہم نے تجھے عزت بخشی، سواریاں مسخر کی۔ قرآن ہے میرا بیان نہیں۔ اللہ نے انسان کو عزت یہ دی کہ انسان ٹھوکر مارے تو سواری چلتی ہے، حیوان چل پڑتا ہے، یہ عزت انسان ہے۔ انسان ٹھوکر مارے تو حیوان چلتا ہے۔ عظمت امام بتاؤں کیا ہے؟ انسان ٹھوکر مارے تو حیوان چلتا ہے، امام ٹھوکر مارے تو مردہ اٹھ کے چلتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، توجہ ہاتھ رکھیے گا۔ انسان ٹھوکر مارے تو حیوان چلتا ہے، انسان موڑے تو حیوان مڑ جاتا ہے، انسان روکے حیوان رک جاتا ہے، انسان چلائے تو چل پڑتا ہے۔ لیکن امام کا اختیار کیا ہے میرے محترم سامعین؟ امام چاہے تو زندہ کو مردہ کر دے، مردے کو زندہ کر دے نا۔ دعویٰ وہ اچھا لگتا ہے کہ قبلہ جس کی دلیل ہو۔ آؤ کتابیں اٹھا کے دیکھو، کچھ بندوں نے جب علی مولا نے ممبر پہ دعویٰ کیا، سلونی سلونی قبل ان تقفدونی، کہ پوچھو پوچھو مجھ علی سے، میں میرے سے جو بھی سوال پوچھو گے میں علی جواب دوں گا، میں زمینوں سے زیادہ آسمان کے رستے زیادہ جانتا ہوں۔ علی نے ممبر پہ دعویٰ کیا، بندوں نے ایک دوسرے سے کان جوڑے، کان جوڑ کے کہنے لگے یہ دیکھو علی نے ممبر پہ آج دعویٰ کر دیا ہے، مجھ سے جو پوچھو گے
میں بتاؤں گا، جو پوچھوگے میں بتاؤں گا۔ آؤ آج علی کو آزماتے ہیں۔ آج ایک بندہ تیار کرو، اس کا کتاب کا نام ہے احتجاج طبرسی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اب انہوں نے ایک بندہ تیار کیا، بندے سے کہا، تھا زندہ، کہا کفن پہن، میت والی چارپائی پہ لیٹ، جب علی کے سامنے تجھے پیش کریں گے، تیرا جنازہ کہیں گے علی سے پڑھو، علی جنازہ پڑھائیں گے، علی جنازہ پڑھانے کے بعد پیچھے ہٹیں گے، ہم تمہیں اٹھائیں گے، پھر علی سے پوچھیں گے، یا علی آپ نے دعویٰ کیا تھا میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں، آپ کو تو یہی پتہ نہیں تھا یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، آپ نے تو زندہ کا جنازہ پڑھا دیا۔ ہم اس وقت علی کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کریں گے، ہم علی کے دعوے کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کریں گے، اس وقت ہم تمہیں زندہ کفن سمیت اٹھا لیں گے۔ اب یہ بندہ بڑی پلاننگ سے تیار کیا گیا، کچھ منافقوں نے اسے ساتھ لیا، اسے کفن پہنایا، چارپائی پہ لٹایا، میت کی طرح جنازے کو اٹھایا، اٹھا کے علی کے قریب لے کے آئے، یا علی یہ بندہ مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھائیں، یہ مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھائیں۔ علی نے ایک مرتبہ اس جنازے کو دیکھا، ایک مرتبہ ان بندوں کو دیکھا۔ جاگیے گا نیاز مولا، جاگیے گا، بڑی خوبصورت آپ کی توجہ ہے، میری طرف دیکھیے گا۔ میرے محترم سامعین، عزت انسان کیا ہے اور عظمت امام کیا ہے؟ میرے محترم سامعین، علی نے ایک مرتبہ اس میت کو دیکھا جو بظاہر زندہ تھا لیکن میت بنا ہوا تھا، ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا، امیر المومنین نے دیکھ کہا اچھا مر گیا ہے، جی یا علی مر گیا ہے، کیا کریں؟ یا علی اس کا جنازہ پڑھائیں۔ اب جو اللہ کی حجت ہوتی ہے نا، وہ حجت تمام کرتی ہے۔ علی نے پھر پوچھا مر گیا ہے؟ ہاں یا علی مر گیا ہے، جنازہ پڑھائیں۔ علی نے پھر پوچھا مر گیا ہے؟ ہاں یا علی مر گیا ہے تو کفن پہنایا ہے، میت والی چارپائی پہ لٹایا ہے، چار بندوں نے اٹھایا ہے، لے کر آئے ہیں، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ جب بندوں نے اتنا کہا یا علی جنازہ پڑھائیں، علی نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، علی نے مسکرا کے ایک مرتبہ سلمان کو دیکھا، علی نے مسکرا کے کہا اچھا مر گیا ہے تو لو مر گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی نے اتنے جملے کہے، علی نے جنازہ مکمل کیا، ادھر تیرے اور میرے مولا نے جنازہ مکمل کیا۔ علی جنازہ مکمل کر کے پیچھے ہٹے، اب بندے اشارہ کرنے لگے اٹھ، وہ کہاں اٹھے؟ اٹھ، وہ کہاں اٹھے؟ اب ایک دوسرے کو کہنے لگے تو اٹھا، تو اٹھا، تو اٹھا۔ اتنے میں ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کفن ہٹا کے دیکھا، ہٹا کے کفن کہنے لگا اٹھ جا، اب علی کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، اٹھ جا۔ اس نے جیسے ہی اس کا کفن ہٹایا، یہ مرا پڑا ہوا تھا، یہ مرا پڑا ہوا تھا۔ یہ کہنے لگے یا علی یہ کیا؟ یہ ابھی ہم سے باتیں کر رہا تھا، ابھی ہمارے ساتھ سازشیں کر رہا تھا، ابھی تو یہ زندہ تھا، ابھی تو ہم لے کے آئے تھے، ابھی تو تندرست تھا۔ یا علی یہ کیا؟ یہ مر گیا ہے، یا علی یہ مر گیا ہے، یہ تو ابھی زندہ تھا۔ بندے جب ہکے بکے ہو کے بار بار کہنے لگے نا ابھی زندہ تھا، ابھی مر گیا ہے، سرکار سلمان ان کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں اٹھاؤ، جا کے قبرستان میں دفناؤ۔ آج کے بعد اتنا سوچ کے علی کو آزمانا، یہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا۔ اللہ، بسم اللہ، مل کے اچھا حیدری۔ توجہ ہے میرے محترم جیو جیتے رہے، توجہ ہے میرے محترم سامنے۔ امام انسان کو زندے کو مردہ کر دیتا۔ اختیار امام یہ ہے کہ امام چاہے تو زندہ کو مردہ، مردے کو زندہ شذاب کر دیتا ہے۔ اب انہوں نے اٹھایا، کتابیں لکھتی ہیں روز محشر ہر مرنے والا اٹھے گا، یہ نہیں اٹھے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ توجہ ہے میرے محترم صاحب، توجہ ہے میرے محترم صاحب۔ اب امام کا اختیار یہ ہے کہ زندہ کو مردہ، مردے کو زندہ۔ چلیں، کتاب وہی ہے احتجاج طبرسی۔ ایک دن سرکار خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے ایک بندے نے وسط سے اٹھ کے پوچھا یا علی
میں نے سنا آپ مردہ زندہ کر لیتے ہیں۔ علی نے مسکرا کے کہا میری بات کر رہے ہو؟ مردہ تو میرا سلمان زندہ کر لیتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، جاگنا نیاز مولا، مردہ تو میرا سلمان زندہ کر لیتا ہے۔ بندہ آگے ہی پریشان تھا۔ آئے آئے، جاگو نیاز مولا، بندہ آگے ہی پریشان تھا، وہ اور پریشان ہوا۔ میں بات علی کی کر رہا تھا، علی نے تو مسکرا کے کہہ دیا میرا سلمان کر لیتا ہے۔ یہ مسجد سے اٹھا، اسے بات ہضم نہ ہوئی، یہ مسجد سے باہر آیا، باہر آ کے یہ اس دروازے کی دہلیز پہ آیا جس دروازے پہ نبی رک کر آیے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ سلمان جھک کر اپنی ریس سے جھاڑو دیتے تھے۔ وہاں پڑے ہوئے سلمان کو دیکھا، سلمان کا بازو پکڑ کے کہتا میں نئی بات سنایا۔ سلمان کہتا کیا سنایا؟ یہ کہتا سلمان علی کہہ رہے ہیں مسجد میں سلمان مردہ زندہ کر سکتا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں مسجد میں سلمان مردہ زندہ کر سکتا ہے، اٹھ میرے ساتھ قبرستان چل، مردہ ابھی زندہ کر کے دکھا۔ اس نے بازو پکڑا، سلمان بولا نہیں کہ علی سے مل لے، علی سے پوچھ لے، دعا کروا لے، دم کروا لے، درود کروا لے، کچھ شارہ کو توید لے لیے نہ۔ میرے محترم سامن، سلمان بھی ساتھ چل پڑے مسکراتے ہوئے۔ سلمان پوچھ رہے تھے اچھا علی نے کیا کہا؟ جی میں خطبہ علی دے رہے تھے، میں نے علی سے پوچھا یا علی آپ مردہ زندہ کر سکتے ہیں؟ علی نے مسکرا کے کہا تو میری بات کر رہا ہے، مردہ تو میرا سلمان زندہ کر لیتا ہے۔ بس یہی بات علی سے ہوئی، میں نے کہا چلو جا کے سلمان سے مردہ زندہ کروا لیتے ہیں۔ یہ باتیں کرتے کرتے قبرستان ہے، قبرستان آ کے رک کے اب کامل ایمان ہے سلمان، رک کے سرکار سلمان نے پورے قبرستان کو دیکھا، دیکھ کے اس بندے سے کہا بھرا پڑا ہے قبرستان، مرضی کی قبر تو بتا۔ آئے ہائے ہائے، مرضی کی قبر، جاگیے گا ایک حیدری، آخر پہ داد اور دعا لوں گا، تائی گناہ نہیں کرنا میرے محترم سامن۔ اب مرضی کی قبر بتا کا جملہ کہا شاہ صاحب، جیسے یہ جملہ کہا بندہ بڑا پیڑا پکا تھا، اس نے پرانی سی قبر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہنے لگا پرانا مردہ ہوگا، پتہ نہیں کتنے سالوں کا مرا پڑا ہوگا، ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی، سلمان سے کہاں زندہ ہوگا؟ میں کہوں گا سلمان نے مردہ زندہ نہیں کیا۔ پرانی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اسے زندہ کر، اب تک میں نے آپ سے داد اور دعا نہیں مانگی۔ اس جملے پہ شاہ صاحب سرکار سلمان کو داد بنتی ہے۔ جملہ بڑا لطیف کا سرکار سلمان نے اس قبر والے سے کہا یہ کہتا ہے، علی کہتے ہیں، یہ کہتا ہے دعا نہیں مانگی، نماز نہیں پڑھی، اللہ کا واسطہ نہیں دیا۔ جملہ کہا سلمان نے، یہ کہتا ہے علی مسجد میں کہہ رہے ہیں میں سلمان مردہ زندہ کر سکتا ہوں، یہ کہتا ہے علی کہتے ہیں سلمان مردہ زندہ کر سکتا ہے۔ قبر سے باہر آ، قبر سے باہر آ کا لفظ کہا، مردہ قبر سے فوراً باہر آیا۔ مردہ کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، جملہ ایک ہی کہہ رہا ہے میرا اونٹ کدھر ہے، میرا اونٹ کدھر ہے، میرا اونٹ کدھر ہے، میرا اونٹ کدھر ہے۔ بندہ ہنسنے لگ گیا، سلمان چلو تو نے مردہ تو زندہ کر ہی دیا، لیکن تو نے پاگل کو زندہ کر دیا۔ کبھی دائیں جاتا ہے اونٹ کدھر ہے، کبھی بائیں جاتا ہے اونٹ کدھر ہے، کبھی دائیں جاتا ہے اونٹ کدھر ہے، کبھی بائیں جاتا ہے اونٹ کدھر ہے۔ زندہ تو کیا لیکن یہ تو پاگل ہے۔ اب جب اس نے کہا نا یہ تو پاگل ہے، سلمان کہتا پاگل یہ نہیں، پاگل تم ہو، تمہیں نبی کی حدیث یاد نہیں؟ کائنات کے سچے رسول نے ارشاد فرمایا تھا جو بندہ جس حالت میں مرتا ہے جب اٹھے گا تو اسی حالت میں اٹھے گا۔ یہ صحرا میں مرا تھا، اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، یہ اٹھتے ہی پھر اونٹ ڈھونڈ رہا ہے۔ اب سلمان اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اس لیے تو تم مدینے والوں سے میں ہر وقت کہتا رہتا ہوں، میدان میں، چوک میں، چوراہے میں، بستر پہ، جنگ میں، جہاں بھی ہو ہر وقت علی علی کیا کرو، تاکہ روز محشر جب تم اٹھو دنیا پانی پانی کرے، تم علی علی کرو۔ اللہ اللہ
اللہ اللہ توجہ ہے میرے محترم صاحب، دنیا پانی پانی کرے تم علی علی کرو۔ اختیار امام یہ ہے میرے محترم سامعین، سلمان مردہ زندہ کر سکتا ہے۔ کتاب کا نام ہے میرے محترم سامعین مدینۃ المعاجز، عربی کی کتاب۔ اس میں لکھا کہ سرکار سلمان کامل ایمان کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں سلمان سیر کرنے چلیں۔ علی کہہ رہے ہیں سلمان سے آپ کی توجہ ہی نہیں ہے، سیر کرنے چلیں؟ یا علی آپ کا ارادہ ہے تو چلتے ہیں، چلو سلمان۔ علی وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ بیٹھے بیٹھے امیر المومنین نے انگلی کا اشارہ کیا، دو بادل کے ٹکڑے مدینۃ المعاجز والا لکھتا ہے علی کے قدموں میں آ گئے۔ دو بادل کے ٹکڑوں کا آنا تھا، ایک ٹکڑے پہ علی بیٹھے، ایک ٹکڑے پہ سلمان، حذیفہ یمان، مقداد، ابو ذر۔ اب بادل کے ٹکڑوں نے پرواز کرنی شروع کی۔ پرواز کرتے کرتے سرکار سلمان کہتے ہیں ایک پہاڑ کے کوہ کے دامن میں دونوں ٹکڑے اترے، ہم نوکر بھی اترے، علی بھی اترے۔ آگے آگے علی تھے، پیچھے پیچھے نوکروں میں سب سے آگے سلمان تھے۔ اب سرکار سلمان فرماتے ہیں علی سفر کرتے کرتے ایک غار میں داخل ہوئے۔ غار میں جیسے داخل ہوئے ہم نے دیکھا کہ اس غار میں پتھر کی چٹان پہ کوئی بندہ یا مرا پڑا ہے یا سو رہا ہے۔ مدینۃ المعاجز والا لکھتا ہے سرکار سلمان آگے بڑھے، آگے بڑھ کے سرکار سلمان نے علی کے قدم چوم کے کہنے لگے یا علی یہ کون ہے؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں سلیمان ابن داؤد نبی ہے۔ اللہ اکبر، میں اتنا پڑھوں گا جتنا آپ سننا چاہو گے۔ سلیمان ابن داؤد نبی کا نام آیا۔ سرکار سلمان علی کے قدموں میں جھک کے کہتے ہیں یا علی اسے زندہ تو کریں، آپ زندہ کر سکتے ہیں، اسے زندہ کتاب کے لفظ نہ ہو، میں جناب کا مجرم، میں 14 کا مجرم، میں اللہ کا مجرم۔ سرکار سلمان کی روایت کتابوں میں موجود ہے۔ مدینۃ المعاجز والا لکھتا اس وقت علی نے نہ کوئی دعا مانگی، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی لمبی چوڑی دعائیں مانگی۔ علی نے اپنا ہاتھ جو ہے ہوا میں لہرایا، ایک انگوٹھی امیر المومنین کے ہاتھوں میں آئی، وہ انگوٹھی سلیمان ابن داؤد نبی کی انگلی میں پہنائی۔ اب جیسے وہ انگوٹھی پہنائی، سلیمان ابن داؤد نبی پڑھتا ہوا اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کتاب کے لفظ نہ ہو، میں جناب کا مجرم، سلیمان نبی نے پڑھا واشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ یہ پڑھ کے اٹھا، سلیمان کا اٹھنا تھا تو مجھے جملہ کہنے دو میرے محترم سامعین، عیسیٰ نبی ہو کے مردہ زندہ کرتا ہے، میرا علی نبی زندہ کرتا۔ اللہ اللہ یا علی مولا، توجہ ہے میرے محترم، اختیار امام اور انسان، توجہ ہے میرے محترم سامعین۔ اللہ نے اس انسان کو صاحب عزت بنایا، صاحب توقیر بنایا کہ انسان اپنی ذات سے عظمت امام سمجھو، لہٰذا روز محشر ہر بندہ اٹھایا جائے گا امام کے ساتھ۔ بندے قبلہ آج بحث کرتے ہیں تمہاری نماز نہیں ٹھیک، ہماری نماز ٹھیک، تمہارا وضو نہیں ٹھیک، ہمارا وضو ٹھیک، تمہارا حج نہیں ٹھیک، ہمارا حج ٹھیک۔ یہ نہ دیکھو کس کا کیا نہیں ٹھیک، بس یہ دیکھو کس کا امام نہیں ٹھیک۔ جس کا امام ٹھیک اس کی عبادت ٹھیک، جس کا امام ٹھیک اس کی نماز ٹھیک۔ ہر انسان کو اللہ نے بلانا ہے امام کے ساتھ، ہر انسان امام کے ساتھ بلایا جائے گا، ہر انسان اپنے رہبر کے ساتھ بلایا جائے گا۔ رب کائنات کی قسم، کھرولیاں والوں ہمارے 12 امام ہیں۔ خدا کی قسم لطف کی بات یہ ہے ہمارے 12 امام ہم نے مانے ہیں، بنائے نہیں۔ ہمارے 12 اللہ نے بنائے ہیں، 12 امام ہیں، 12 کے 12 بلایا امام کے ساتھ جائے گا، 12 کے 12 اللہ کے بنائے ہوئے۔
ہم نے 12 مانے ہیں اور یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. خدا کی قسم قطن ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، یہ اپنے اپنے نصیب کی اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. رب کائنات کی قسم ہمارے 12 امام ہیں، 12 کے 12 محمد ہیں، اور 12 ہم نے مانے ہیں، بنائے نہیں. میرے محترم سامن برادران اسلام کے 4 امام ہیں. خدا کی قسم چاروں کے چاروں کی نہ فقہ ملتی ہے، نہ قول ملتا ہے، نہ فعل ملتا ہے، نہ اذان ملتی ہے، نہ وضو ملتا ہے. اور یاد رکھے زمانہ، میرے 12 امام ہیں، زمانے کے 4 امام میرے اماموں کے نوکر ہیں. زمانے کے 4 امام میرے اماموں کے نوکر ہیں. تو شاہ صاحب میں جملہ کہوں، یہ تو پھر اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. تم نوکروں کے نوکر ہو، ہم سرداروں کے نوکر. اللہ اکبر، اچھا حیدری. جیو اللہ. آپ جی صاحب، آپ سلام. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. تم نوکروں کے نوکر، ہم سرداروں کے نوکر. امام رہبر رہنما ٹھیک ہوا تو سب کچھ ٹھیک، نجات ملنی ہے. امام میرے محترم سامن، بندے آج کسی کو بھی امام کہہ کے کائنات کے امام کے برابر سمجھ لیتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا باللہ ورسلہ. اے ایمان والو، ایمان لے آؤ. آپ میرے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں اور میں کہوں نماز پڑھا کرو. آپ نے میرے ساتھ سحری کی ہو شاہ صاحب، دہی شہیں کھایا ہو ول، اور کھانے کے بعد فجر کی نماز کے وقت میں کہوں کہ روزہ رکھیا کرو، پھر آپ کا حیران ہونا ہی بنتا ہے نا، پریشان ہونا ہی بنتا ہے، ہنسنا ہی بنتا ہے. نماز آپ میرے ساتھ پڑھیں، روزہ میرے ساتھ سحری کھا کے رکھیں، اور میں پھر کھانے کے بعد فوراً کہوں روزہ رکھا کرو. نہیں، اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے مومنو، مومن بن جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے مومنو، مومن بن جاؤ. جب میں نے علماء مفسرین سے پوچھا یہ کون سے مومن جنہیں اللہ کہہ رہا ہے مومن بن جاؤ، تو انہوں نے بتایا یہ اوپر سے مومن تھے، اندر سے منافق تھے. اوپر سے مومن تھے، اندر سے منافق تھے. تو بھائی قرآن نے بتایا، قرآن نے منافقوں کو مومن کہا، قرآن نے منافقوں کو مومن کہا. تو قرآن کے منافقوں کو مومن کہنے سے جب منافق محترم نہیں ہو سکے تو کوئی دشمن علی امام کہنے سے جو ہے میرے محترم صاحب. لہذا لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہوتی. اللہ نے اس انسان کو عزت توقیر اس لیے دی کہ اے انسان تجھے صاحب عزت امام کے ساتھ آنا ہے. اگر امام صاحب عزت ہوا تو تمہیں عزت ملے گی، نہیں تو پھر ذلت ملے گی. اگر امام ٹھیک نہ ہوا تو انجام ٹھیک نہیں ہوگا. میرے محترم سامن، بالکل آخر پہ اپنی بات سمیٹنے کے لیے پیغام دینا چاہوں گا. قطعاً یہ نہ سمجھو کہ مذہب شیعہ خیر البریہ پاک جعفریہ اثنا عشریہ کے 12 امام ہیں. خدا کی قسم یہ 12 کے 12 امام وہ ہیں جو اللہ نے منتخب کیے تھے. باقی جتنے زمانے کے امام ہیں وہ سارے لوگوں نے خود بنائے ہیں. کسی نے ووٹ ڈال کے بنائے، کسی نے بندے اکٹھے کر کے بنائے، کسی نے اپنی مرضی سے بنا لیے. خدا کی قسم مذہب شیعہ خیر البریہ پاک جعفریہ کا پہلا امام علی ہے جسے اللہ نے منتخب کیا تھا. نبی نے اعلان فرمایا تھا. خدا کی قسم بندے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، بندے سخاوتیں کرتے ہیں، بندے اپنے اپنے گھروں میں لنگر و نیاز کا اہتمام بھی کرتے ہیں. لیکن خدا کی قسم کوئی بندہ شاہ صاحب مطمئن نہیں ہوتا. نماز پڑھ کے بھی وہ اسی شک میں ہوتا
ہے پتہ نہیں میری قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، وہ نیاز دے کے اسی شک میں رہتا ہے پتہ نہیں میری قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، وہ زکوٰۃ دے کے بھی اسی پریشانی میں رہتا ہے پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، وہ حج کر کے بھی پریشانی رہتا ہے پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا۔ خدا کی قسم ہم لنگر حسین بھی دیں تو نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے دے کے ہم مطمئن ہوتے ہیں ہمارا قبول ہے، ہم نماز پڑھ کے مطمئن ہوتے ہیں ہماری قبول ہے۔ اگر کوئی سوال کرے جنت جاؤ گے ہم مطمئن ہو کے کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے، تو پھر کون جائے گا؟ ہم اتنا مطمئن کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے محترم سامعین، ہمارا پہلا امام علی ہے، پہلا امام علی ہے۔ علی نے آنکھ کھولی تھی، محمد کی گود تھی، محمد نے آنکھ بند کی تھی، علی کی گود۔ اللہ ہم مطمئن اس لیے ہیں کہ شریعت کے محافظ اور پہنچانے والے، ہم نے نبی سے شریعت لی تو نبی ہمارے امام وہ، رہبر وہ، رہنما وہ، کہ نبی کی آنکھ بند ہوئی تو علی کی گود، علی کی آنکھ کھلی تو نبی کی گود۔ میرے محترم سامعین، لہٰذا مذہب شیعہ قطعاً کسی کی دل آزاری نہیں کرتا۔ ہم ہر سال پیغام حسینیت دیتے ہیں، ہم زمانے کو بتاتے ہیں کہ حق کے امام کون سے، رہبر رہنما کون سے۔ بالکل آخری جملہ جس کا حکم تھا بانیان کی طرف سے، ایک بالکل آخری ایک ہی جملے میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ قطعاً اہل بیت کو اصحاب سے نہ ملانا، کوشش کرنا سمجھنے کی بات، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اصحاب رسول کی صحبت میں رہے۔ اصحاب وہ ہیں جنہوں نے رسول سے فائدہ اٹھایا، اہل بیت قبلہ وہ ہیں جنہوں نے رسول کو فائدہ پہنچایا۔ اللہ اکبر، میں پیغام دینا چاہوں گا، اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے عشیر میں ایک دعویٰ کیا۔ اہل بیت میں پہلے علی اٹھے، علی نے اٹھ کے جملہ کہا، انا ناصروں کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں تیرا صحابی نہیں تیرا مددگار بنوں گا۔ آئے ہائے تیرا ساتھ جیتے رہو بیٹے۔ بات پیغام میرا سمجھنا اسی میں پیغام ہے، شاہ صاحب کی سال کی محنت ہے، میں اسی پہ دعا لے جاؤں گا۔ علی نے جملہ کہا، میں ساتھ رہنے والا نہیں، ساتھ رہنے والا نہیں، میں ساتھ دینے والا بنوں گا۔ اور اسی وقت علی نے جملہ کہا، میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑوں گا۔ بھائی جو اصحاب تھے وہ بعد میں صحبت رسول میں آئے، اور آ کے جو صحابی بنتا گیا فائدہ اٹھاتا گیا، صحبت رسول میں آئے فائدہ اٹھاتے گئے۔ جو بے ایمان تھے انہیں ایمان ملا، جو بے گھر تھے انہیں گھر ملا، جو بے زر تھے انہیں زر ملا، جو برہنہ تھے انہیں ردا ملی، جو بھوکے تھے انہیں غذا ملی، جو بے حیا تھے انہیں حیا ملا، جو بے اسلام تھے انہیں اسلام ملا۔ خدا کی قسم نبی کو کیا ملا؟ حکومت تو حکومت، دولت تو دولت۔ نبی نے کاغذ قلم مانگا، صرف ایک ہی چیز نبی نے زندگی میں مانگی، نہیں ملا۔ لہٰذا ساتھ رہنے والے اور ہیں، ساتھ دینے والے اور ہیں، فائدہ اٹھانے والے اور ہیں، فائدہ پہنچانے والے اور ہیں۔ یہی وجہ میرے محترم سامعین، قطعاً یہ پڑھی لکھی اور شعور کی بات ہے، قطعاً ساتھ رہنے والا ساتھ دینے والا برابر نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام حسین کے اصحاب پہ سلام بھیجتے ہو تو جملہ کہتے ہو، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اللہ کے دین کے ناصرو ہمارا سلام ہو۔ صحاب ہیں حسین کے، صحاب کہہ کر سلام نہیں، انصار کہہ کر سلام بھیجا، یعنی ساتھ رہنے والے کہہ کے سلام نہیں دیا، ساتھ دینے والے کہہ کے سلام بھیجا۔
تو پتہ چلا نگاہ معصوم میں جو رتبہ ناصر کا ہے صحابی کا نہیں ہے، جو رتبہ ساتھ دینے والے کا میں سمیٹنے لگا ہوں وہ ساتھ رہنے والے کا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے امام حسین بادشاہ نے کربلا کے میدان میں جملہ کہا، جیسے مجھے ملے میرے نانا کو بھی نہ ملے۔ وجہ کیا تھی؟ نانا بلاتا تھا، آئے ہائے میرا ساتھ نہ چھوڑنا میں جا رہا ہوں، نانا بلاتا تھا، آتا کوئی نہیں، حسین اٹھاتا ہے، جاتا کوئی نہیں۔ بھائی قرآن ہے میرا بیان نہیں، قرآن میں سورہ آل عمران میں یہ پورا واقعہ جنگ احد کا منظر موجود ہے کہ نبی کا دان زخمی ہوا، رسول کا دان جیسے ہی زخمی ہوا، میرے محترم سامعین ساتھ رہنے والے نبی کا ساتھ چھوڑ کے بھاگے۔ بندے جب نبی کا ساتھ چھوڑ کے بھاگے ایک آواز بلند ہوئی، نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ قتل ہو گئے۔ جیسے انہوں نے قتل کی آواز سنی یہ چھوڑ کے بھاگے، ان کا بھاگنا تھا۔ بھاگتے ہوئے بندے دیکھے، کافروں نے دیکھ کے کہا وہ محمد اکیلا زخمی پڑا ہوا ہے، آؤ مل کے آج اس کو قتل کر دیتے ہیں، یہاں لا الہ الا اللہ ختم ہو جائے گا، محمد رسول اللہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اس ارادے سے رسول کے گرد تلواریں لہراتے ہوئے آئے، انہوں نے تلواریں نیاموں سے نکالی، رسول نے لہرتی ہوئی تلواریں دیکھی، تلواریں دیکھ کے مشکل کے وقت سوائے علی کے کسی کو نہ یاد کرنے والے نبی نے کہا یا علی۔ علی کا جملہ کہنا تھا، علی جنگ کر رہے تھے، علی ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے، ایک ہاتھ سے مصطفیٰ کو بلند کیا، بلند کر کے شاہ صاحب بھاگے ہوئے بندوں سے کہا او واپس آ جاؤ، ھذا محمد الرسول اللہ، واپس آ جاؤ، ھذا محمد الرسول اللہ۔ میں کہوں گا جب نئی آواز قدرت آئی ہو میں کسی کا احسان رکھتا نہیں۔ آج علی نے کافروں کے سامنے کہا ھذا محمد الرسول اللہ، کل یہی نبی ان بندوں کے سامنے میرے علی کا بازو بلند اٹھا کے کہے گا ھذا علی ولی اللہ۔ اللہ اللہ مل کے بھائی یا علی مولا۔ لہذا ساتھ رہنے والے اور ہوتے ہیں، ساتھ دینے والے اور ہوتے ہیں۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں صرف بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، قطعاً ہمارا مقصد نہیں کسی کے دل آزاری، بالکل سیدھی سی سادی سی بات ہے۔ نبی کے صحبت میں رہنا بالکل عزت والی بات ہے، بڑی رفت والی بات ہے، لیکن نبی کا ناصر ہونا، اللہ کے دین کا محافظ ہونا یہ اس سے بھی افضل بات ہے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ سالہ سال سے آپ کی پکیزہ سماعتوں کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مالک صدات و زام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولا کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ یہ ذکر حسین بادشاہ اسی طرح ان کی نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ بس عزادارو تب تک حق ادا نہیں ہوتا جب تک ایک جملہ مصائب کا نہ کہہ لوں۔ جتنی دعائیں ہیں دلوں میں ضرور رکھنا۔ شاہ صاحب بڑے ہی کریم ہے کوئی اہل بیت، کسی گھر میں جنازہ ہونا مانگنے والا بھی دروازے سے دیکھ کے پلٹ جاتا ہے۔ یہ وہ کریم ہے 72 جنازے سامنے رکھ کے اللہ سے کہہ رہا تھا اور کچھ چاہیے۔ اس کریم حسین سے مانگنا، دعائیں دلوں میں رکھنا۔ بی بی کی ایک کنیز تھی جس کا نام شیریں تھا، یہ عالیہ کے پاس قرآن پڑھتی تھی بالکل تھوڑے سے وقت میں۔ ہر سال اس کی شادی امام حسین نے خود شام میں کی۔ ہانی اس کے شوہر کا نام تھا۔ یہ سال بھر کے بعد آتے مدینے میں، سادات کی حویلی میں یہ بی بی رہتی، پھر جب جانے لگتے تو حسین بادشاہ مدینے سے باہر خود چھوڑ کے آیا کرتے تھے۔ 60 ہجری جب شیریں آئی نا، آ کے کچھ دن قیام کیا سادات کے گھر، جانے لگی تو امام حسین چھوڑنے کے لیے نہیں گئے۔ جب آقا چھوڑنے کے لیے نہیں نہ گئے، ہانی آدھے رستے سے واپس پلٹی، جناب شیریں ہانی کو لے کے، آقا کوئی غلطی ہو گئی، آقا آپ ہر سال مجھے چھوڑ کے آتے تھے، اس سال آپ مدینے سے باہر مجھے الوداع کرنے نہیں جا رہے۔
آقا امام حسین نے ایک جملہ کہا، مولا فرماتے ہیں شیریں میں ہر سال اس لیے چھوڑنے جاتا تھا کہ اس سال جا اگلے سال پھر آ، اس دفعہ اس لیے نہیں جا رہا کہ 61 ہجری تو مدینے نہیں آئے گی، میں حسین شام آؤں گا۔ آقا آپ شام آئیں گے؟ آقا آپ میرے غریب خانے پہ آئیں گے؟ بڑی روحانیت، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جب یہ جملہ سنا نا آقا آپ آئیں گے، ہانی خوش ہو کے کہتی ہے اکبر ہوگا، حسین دیکھ کے کہتے ہیں اکبر کی بارات ہوگی، میری عالیہ ساتھ ہوگی، میری سکینہ ساتھ ہوگی۔ جب اتنے جملے سنے شیریں شام پہنچی۔ علماء فرماتے ہیں سال بھر نا اپنے گھر میں مختلف مسندیں بچھا کے کبھی اپنی چادر کے ساتھ صاف کرتی اور کہتی یہاں حسین بیٹھیں گے، یہاں عالیہ بیٹھے گی، یہاں علی اکبر دلہا بن کے بیٹھے گا۔ سال انتظار کرتی رہی۔ جب چلنے لگی تھی نا مدینے سے، حسین بادشاہ نے ایک بات کی تھی، شیریں جب کوئی قیدی آئے نا، شیریں قیدیوں کو پانی پلانا، قیدیوں سے دعا ضرور کرواتی رہنا سال بھر، اور جب قیدیوں سے دعا کروائی جائے تو اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ اب شیریں کو یہ بات یاد تھی۔ عزادارو 61 ہجری آ گئی، ادھر شیریں انتظار کرنے لگی کہ اللہ خیر کرے، خدا خیر کرے، علی اکبر کی بارات خیریت سے آ جائے۔ کبھی شیریں مسند کو دیکھتی، کبھی کسی مسند کو دیکھتی، ادھر حسین بیٹھیں گے، کبھی اپنی کنیزوں سے کہتی اس مسند کو دیکھو، یہاں عالیہ بیٹھیں گی، یہاں علی اکبر بیٹھے گا، کہ اسی انتظار میں تھی کہ علی اکبر کی بارات آنے والی ہے۔ کہ ایک مرتبہ بازار میں شور بلند ہوا، او لوگوں پتھر مارو باغی آ گئے، لوگوں پتھر مارو قیدی آ گئے۔ اب جیسے قیدیوں کی آواز سنی، شیریں اپنی کنیز سے کہتی ہے جاؤ بازار میں دیکھ کے آؤ کون سے قیدی آئے ہیں، اللہ خیر کرے، میرے آقا علی اکبر کی بارات بھی آنے والی ہے، حسین نے بہنوں کو بھی لے کے آنا ہے، جاؤ قیدیوں کو پانی پلاتے ہیں، قیدیوں سے دعا کرواتے ہیں کہ بارات خیر سے آ جائے، علی اکبر میرے گھر خیریت سے پہنچ جائے۔ یہ اپنی کنیز سے کہتی ہے ذرا دیکھ کے تو آ۔ یہ جیسے ہی بازار میں آئی، اس نے منظر دیکھا، سید و غیر سید و منظر عجیب تھا۔ کچھ قیدنیں تھی جن کے ہاتھ پسے گردن تھے، ایک 4 سال کی سیدزادی تھی جس کی گردن میں رسی تھی، ایک ضعیف تھا 22 سال کا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، ایک نو کے نیزہ پہ سر بلند تھا، قرآن پڑھ رہا تھا۔ اب اس کنیز سے رہا نہ گیا، اس نے ایک منظر بڑا عجیب دیکھا کہ 6 ماہ کے بچے کا سر ہے جو نو کے نیزہ پہ بلند ہے۔ یہ پریشان ہو کے واپس دوڑی، آگے کہتی شیریں ذرا بازار میں آ، وہاں کوئی عام قیدی نہیں آئے، وہاں قیدی بڑے عجیب ہیں، 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کا سر نو کے نیزہ پہ ہے، ایک سر ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، کچھ بیبیاں ہیں سر جھکے ہوئے ہیں، چادریں نہیں ہیں۔ اب ایک قیدن ہے، بی بی جب تو اس سے دعا کروائے گی میرا ایمان ہے تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ قیدن مجھے پیاسی لگتی ہے، ہائے کرنا تو تیرے بس میں ہے نا۔ دیکھ کے کہتی ہے اس قیدن کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے، اللہ جانے اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں تھا۔ حوصلہ کرنا سید، اس کے چھڑانے والا کوئی نہیں تھا۔ عزادارو شیریں جیسے پانی لے کے باہر آئی، حوصلہ کرنا، شیریں نے آ کے 4 سال کی معصومہ کے آگے پیالہ کیا، پیالہ کر کے کہتی ہے میں نے دعا کروا دی ہے، میں تجھے پانی دیتی ہوں، میرے لیے دعا کرے گی۔ معصومہ دیکھ کے کہتی ہے میں کریم کی کریمہ بیٹی، تو اپنی دعا پہلے کروا لے، مجھے پانی بعد میں دے دینا۔ عزادارو یہ دیکھ کے کہتی ہے دعا کر علی اکبر کی بارات خیریت سے آ جائے۔ معصومہ تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ہے علی اکبر تیرا کیا لگتا ہے؟ کہتی ہے میرے آقا کا بیٹا ہے،
मासूमा देख के कहती है आका का क्या नाम है? शीरी देख के कहती है हुसैन इब्न अली। वो कहती है हुसैन की बहन तेरी कुछ लगती है? हाँ मेरी आकाज़ादी लगती है। उसका नाम आता है। अब शीरी ने दाएं देखा, फिर बाएं देखा, देख के कहती है जा इस माहौल में, शराबियों के हजूम में मैं उसका नाम नहीं लूंगी। जब कहा नाम नहीं लूंगी, अब सकीना तड़प गई। तड़प के कहती है वो जो कैदन है, जिसके चेहरे पे बाल है, वो तेरी आकाज़ादी है। अज़ादारो अब शीरी वहां आई, तड़प के बीबी को देख रही है, देखती जा रही है, देखती जा रही है। उलमाए मक्तल लिखते हैं बिल्कुल चुप हो गई। शीरी बोली नहीं, शीरी तड़पी नहीं, शीरी रोई नहीं, शीरी चीखी नहीं, हसरत से देख रही है आलिया को, हसरत से देख रही है चुपचाप आलिया को। मातम करना मातमी की शान है। बीबी खुद तड़प गई, तड़प के कहती है शीरी अब क्या देखती है? कहती है अकबर की बर्छी नहीं पूछती, कासिम के टुकड़े नहीं पूछती, हुसैन की 13 ज़रबे नहीं पूछती। आलिया तड़प गई, पूछती क्या है? देख के कहती है मुझे ये बता तेरे माथे पे जख्म कैसा है? इतना गहरा जख्म तेरी पेशानी पे क्यों है? आलिया रोई रो के कहती है शीरी तुझे क्या बताऊं, करबला से लेके शाम तक मैं जब भी सर झुकाती थी, शिमर कुत्ता नेज़े की नोक से मेरा सर बुलंद करता। बेगैरत कहता तेरा अकबर नहीं रहा, तेरा गाजी नहीं रहा।